اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شعبان کی 5 تاریخ اور منگل کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ میری بات مان کر دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صرف 8 بار یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج تک شعبان کی 5 تاریخ اور یہ وظیفہ جس نے بھی پڑھا ہے اللہ نے مالا مال کر دیا۔ جسے بتایا اللہ اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے، کیونکہ ماہ شعبان میں وہ مہینہ ہے جس میں انسان کی نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم رزق اور دولت کی تقسیم کرتا ہے، کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کو کتنی دولت ملے گی، کون کاروبار میں ترقی کرے گا۔ ہماری اور آپ کی ہر انسان کی زندگی کا ایک ایک نقطہ ماہ شعبان کے مہینے میں اللہ نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ اور آج ماہ شعبان کا مہینہ دیکھتے 5 تاریخ تک پہنچ چکا ہے، اور ابھی بھی بہت سے بہن بھائی ماہ شعبان کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتی ہوں کہ ماہ شعبان اللہ کے حبیب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی جتنی ہو سکے قدر کریں۔ یہ مہینہ اگر آپ کو اور مجھے نصیب ہو چکا ہے تو پھر اس وظیفہ کو پڑھنے کے بعد رب کریم سے اپنی حاجتیں پوری کروانے کا وقت ہے۔ آج جو وظیفہ میں آپ تک لے کر آئی ہوں، یہ صرف 8 بار پڑھنے سے اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو، مشکلات کو، تنگ دستیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ نے اس وظیفہ کو 8 بار پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی اس حاجت کے لیے مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا۔ آپ نے صرف اللہ کے سامنے بھکاری اور فقیر بن کر مانگنا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں، یعنی کہ شعبان المعظم کے مہینے میں مانگنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آج اللہ کے محبوب کے مہینے میں اللہ سے خزانے لے لو، اور آج اس قرآنی وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ ڈائریکٹ رب کو راضی کر لیں گے، اور جس بندے نے رب کو راضی کر لیا اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے، لیکن ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہم دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر کھو گئے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ اللہ والو، آج شعبان کے مہینے میں شب برات سے پہلے پتہ نہیں کس کا پتہ کٹ جائے، کس کو اگلی بار موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ آج میری آپ سے گزارش ہے کہ نیت کر لیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کریں گے، اپنی زبان کو درست کریں گے، اپنے اعمال کو درست کریں گے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ آج اس نیت کرنے کے بعد یہ وظیفہ صرف 8 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ ذات بڑی رحمان ہے، بڑی کریم ہے، جب دینے پر آتی ہے نہ شکل دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ آج جو وظیفہ آپ نے 8 بار پڑھنا ہے وہ تیسرے کلمے کا وظیفہ ہے۔ تیسرے کلمے کی تاثیر، طاقت ہر کوئی جانتا ہے۔ تیسرے کلمے میں تسبیحات فاطمہ موجود ہیں، اس میں اللہ کی تعریف موجود ہے، اللہ کی بڑائی موجود ہے، اللہ کی شان و عظمت کی تکریم موجود ہے۔ اور جب کوئی انسان اس دنیا میں بیٹھ کر شعبان کی 5 تاریخ منگل کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھتا ہے تو اس کی تاثیر اور طاقت باقی تمام وظیفوں سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والو، ایک وقت تو وہ ہوتا ہے جب انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، راتوں کو سجدے کرتا ہے، نماز تہجد پڑھتا ہے کہ
کس طرح اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں، کس طرح اس کے مسائل ختم ہو جائیں۔ لیکن آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ منگل کا دن وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ جس میں اللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی ذات خود دینے کو تیار ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کریم ہر انسان کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کے محبوب کو راضی کر لیتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج اگر کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار کے لیے پڑھے، انشاءاللہ بہترین روزگار اللہ عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے اس وظیفے کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے تو شعبان کی 5 تاریخ منگل کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ قرض سے مکمل نجات کے لیے وظیفہ بہترین طاقتور ہے۔ آج اگر کوئی بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، تنگ دست ہے، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، غربت تنگ دستی ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، شعبان کی 5 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا اور ایک ایسی زندگی کا آغاز فرمائے گا جس میں آپ کو نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے گی۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ آج جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کا مہینہ اتنا عظمت والا اور برکت والا ہے کہ انسان اس میں مانگ مانگ کر تھک جاتا ہے، لیکن رب کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی طرف۔ آپ نے وظیفے کو مکمل یقین کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں، خدارا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور ثواب کی نیت سے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہونا ہے، مصلی پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود شریف پڑھ لیں۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، تعوذ اور تسمیہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے دل میں جس مقصد کے لیے بھی یہ وظیفہ کر رہے ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، اپنے دل میں اس کا تصور کیجئے، بلکہ دل ہی دل میں اپنے رب کریم سے دعا مانگتے جائیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے وظیفے کو مکمل یقین کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ کی کوئی بھی نیت ہے، قرض کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، کاروبار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، رزق کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے اچھے نصیب کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اگر کوئی بے اولاد ہے تو وہ اولاد کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، جس طرح کی بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ تعوذ اور تسمیہ کے بعد آپ نے اللہ کریم کا صفاتی نام پڑھنا ہے، یا فتاح، یا فتاح۔ یہ اللہ کریم کا ایسا صفاتی نام ہے کہ اس کی قدر و قیمت عرش الہی پر بیان ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں خود فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاح کی، جو بندہ یا فتاح کہہ کے اپنے رب کو پکار کر اپنے رب سے جو بھی حاجت مانگے گا اللہ میں اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرماؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یا فتاح جو کہہ کر مجھ سے مانگے گا انشاءاللہ اس کو عطا ہوگا۔
جب اللہ کریم خود فرما رہے ہیں کہ یا فتاح پکار کر مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، تو پھر ہم کیوں نہ مانگے؟ پھر ہم اللہ کو اس کریم نام سے کیوں نہ پکاریں، اس پیارے نام سے کیوں نہ پکاریں، پکار کر اللہ کریم سے کیوں نہ مانگے؟ اللہ کریم تو خود فرما رہے ہیں یا فتاح پکار کے مجھ سے مانگو میں ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ آپ نے اللہ کریم کا یہ صفاتی نام ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ جلدی جلدی سے نہیں پڑھنا، آرام سے، پیار سے، محبت سے پڑھیں، پورا لفظ ادا کر کے پڑھیں، یا فتاح یا فتاح۔ آپ نے تسلی سے پڑھنا ہے 11 مرتبہ، وظیفے میں جلدی بالکل نہیں کرنی۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر تیسرے کلمے کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے بہت کمالات ہیں، آپ نے تیسرے کلمے کو صرف اور صرف 8 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر میں آپ کو تیسرے کلمے کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تیسرے کلمے کی بہت تاثیر ہے، بہت فضیلت ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کے آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی، اور پورا سال آپ خوشحالی میں رہیں گے، آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کر کے اللہ کریم سے جو کچھ مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ وظیفہ کرتے ہی آپ کے نصیب کے بند تالے کھول دیے جائیں گے، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ یہ وظیفہ کرتے ہی پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام آپ کے لیے ہو جائے گا۔ جو سے تیسرے کلمے کو سماعت فرمائیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے یہ کلمہ صرف اور صرف 8 مرتبہ پڑھ کر اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اب آپ نے آخر میں وہی درود شریف جو آپ نے وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا اور جتنی ہی تعداد میں پڑھا تھا وہ آپ نے وظیفے کے آخر میں پڑھنا ہے۔ اب مانگنے کی گھڑیاں ہیں، آپ اللہ کریم سے اگر یہ وظیفہ کر کے 8 حاجتیں بھی لے کر بیٹھیں گے اللہ کریم آپ کی 8 حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے اللہ کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا، اللہ کریم کی عظمت کو دیکھتے ہوئے مانگیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگیے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ آج مانگنے کی گھڑیاں ہیں، جو بھی مانگیں گے اللہ کریم عطا کرے گا۔ آج اپنے نصیب کو لکھوا لیجئے، آج اپنی قسمت کا ستارہ چمکا لیجئے، اللہ کریم کو راضی کر لیجئے۔ جیسے ہی یہ وظیفہ کر کے اللہ کریم سے کچھ بھی مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ آپ اسی طریقے سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہماری باقی ویڈیوز کو واچ کریں، ثواب کی نیت سے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ آج کے اس وظیفے سے محروم نہ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔